اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَىٰ اور کی طرف مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا تم عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من کوئی الہ معبود غیرہ اس کے سوا قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس بینہ واضح دلیل من کی جانب سے ربکم تمہارے رب فاوفوا پس تم پورا دو الکیل ماپ کو والمیزان اور تول کو ولا تبخسوا اور نہ تم کم دو الناس لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا تفسدوا اور نہ تم فساد کرو فی میں الارض زمین بعد اصلاحیہ اس کی درستگی کے ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو بکل ہر ایک صراط رستے میں توعدون تم ڈراتے ہو وتصدون اور تم روکتے ہو عن سے سبیل اللہ کے رستے من اسے آمنا جو ایمان لائے بہی اس پر وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس رستے میں عوجا ٹیڑھ واذکروا اور تم یاد کرو اذ جب کنتم تھے تم قلیلا تھوڑے فکثرکم پس اس نے تم کو زیادہ کر دیا وانظروا اور تم دیکھو کیف کیسے کانا تھا عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا وَإِنْ اور اگر کانا ہے طائفہ ایک جماعت منکم تم میں سے آمنوا ایمان لائی بالذی اس چیز کے ساتھ ارسلت میں بھیجا گیا ہوں بہی اس کے ساتھ وطائفہ اور ایک جماعت لم یؤمنوا وہ نہیں ایمان لائی فاصبروا پس تم صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے اللہ بیننا ہمارے درمیان وہو اور وہ خیر سب سے بہترین ہے الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانی آ چکی فاوفوا الکیل والمیزان پس تم ماپ اور تول پورا دو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ اور تم نہ بیٹھو ہر رستے میں اور تم ڈراتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے رستے سے من آمن بہی اسے جو اس پر ایمان لے آئے وتبغونہا عوجا اور تم اس رستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے بس اس نے تمہیں زیادہ کیا
वंदुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और तुम देखो फसादियों का अंजाम कैसा हुआ। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और अगर तुम में से एक जमात ईमान लाई है उस पर जिसके साथ मुझे भेजा गया है। व ताइफ़तुन लम युमिनु, और एक जमात तो ईमान नहीं लाई। फ़स्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, बस तुम सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे। व हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो फ़ैसला करने वालों में से बेहतरीन है। शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसी, बड़े बलीग और बड़ा ज़बरदस्त और दर्दमंदाना आवाज़ करने वाले। अंबिया में इनको ख़तीबुल अंबिया का लक़ब दिया जाता है कि नबियों में ख़तीब। इनका कुरान ने जो ख़िताब ज़िक्र किया ना, बड़ा, वैसे तो हर नबी का ख़िताब ऐसा होता है, लेकिन इनका अंदाज़ और इनके लिए जो उसलूब इख्तियार किया है कुरान ने, वो कुछ अजीब उसलूब है। बहुत दर्द भरा और बड़ा पुर असर इनका अंदाज़ होता था। अल्लाह ताला ने इनको मदियन की तरफ भेजा। मदियन के ये जो लोग थे, इन्होंने, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक फ़र्द थे और अच्छे कबीले से थे, और कौम की नज़रें इन पर थीं, इनकी संजीदगी और इनकी दानाई की वजह से, कि ये हमारे कौम कबीले के जो रवाज चलते हैं ना, उनका ये सरदार बनेगा। वो ये सोचे बैठे थे कि ये उसमें सरदार होगा, जिस तरह के जाहलियत के निज़ाम होते हैं, एक वडेरा होता है, वो सरपरस्ती करता है और सारे निज़ाम चलवाता है वो। तो ये शुएब बड़ा समझदार आदमी है, ये हमारे कौम और बरादरी के जो चले आ रहे हैं ना जुल्म और ज़्यादतियाँ, ये उसका सरदार बनेगा और अपनी निगरानी में ये सब काम करवाएगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को सबसे पहले तो अक़ीदा तौहीद की दावत दी कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा। हर नबी की दावत ये थी, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं, कोई भी माबूद नहीं उसके सिवा, ये दावत दी। और इस कौम के अंदर जो मरकज़ी बीमारी थी वो नाप तोल में कमी करना, ये इनका मरकज़ी जुर्म। और दूसरा ये था टैक्स वसूल करना। ये गुज़रते हुए काफ़िलों को ज़बरदस्ती रोकते और उनसे भुत्ता वसूल करते, उनका माल छीन लेते, उनको मारते भी। और तीसरा इनका जुर्म ये था कि जो शुएब अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आता, ये उसको डरा धमका के या किसी भी तरह वापस कर देते कि तेरा काम क्या है शुएब के साथ, क्या मिलना तूने उससे, क्या ज़रूरत है तुझे मिलने की, चल वापस। ये बड़े जुर्म थे इनके, माप तोल के अंदर कमी और गुज़रते हुए काफ़िलों को लूट लेना, और इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम को जो मिलने आता था उसको मिलने ना देना। ये इनके बड़े जुर्म अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए। शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि मेरी कौम, क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी आ चुकी है, तुम माप तोल में कमी ना करो, और इसी तरह लोगों को उनकी चीज़ें कम मिक़दार के अंदर ना दो। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी ये बुराई है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पहली इस कौम पर अज़ाब भेजा, और ये बीमारी हमारी कौम के अंदर भी मौजूद है। अब तो बाट ही इतने ऐसे बन चुके हैं कि वो उनके अंदर पूरा 1000 ग्राम होता ही नहीं, लिखा ऊपर 1000 ग्राम है लेकिन 1000 ग्राम अंदर नहीं होगा। डिजिटल जो तराजू बन रहे हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जा रही है कि वो 1000 ग्राम नहीं होता, लेकिन ऊपर आएगा 1000 ग्राम। पेट्रोल पंपों के ऊपर लगे जो मीटर्स हैं या और कई जगहों पर लगे हुए मीटर, उनको देख लें, उसके अंदर टेक्निकली तौर पे ऐसी जो है ना ख़यानत की गई है कि जिसको आम बंदा पकड़ नहीं सकता। हत्ता के मापने के आले, आप दूध की गड़वी लेने चले जाएं बाज़ार में, दूध का आधा किलो का आप डोंगा लेने चले जाएं, वो होगा वही, लेकिन वो पूरा माप नहीं होगा। यानी कि इस कौम के अंदर भी छोटी से लेके बड़ी सतह तक ख़यानत पाई जाती है। हत्ता कि आप किसी दुकान पे जाएंगे, आप उसको कहते हैं ना कि 1 किलो मिठाई दे दो, वो आपको गत्ता और लोहे का डिब्बा मिठाई के भाव पे तोल के देगा।
یعنی کہ ہر سطح پر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہاں تو واضح طور پر یہ بات جب کسٹمر لینے آتا ہے چیز، اس کو کہا جائے کہ بھائی کلو مٹھائی ڈبے سمیت تول کے دوں گا، لیکن بندہ جب پوچھتا ہے 300 250 گرام کا، بعض دفعہ وہ لوہے کا ڈبہ ہوتا ہے، باکس ہوتا ہے جس میں تول کر دیتے ہیں۔ اب یہ سب کی سب خیانتیں، سب کی سب بے برکتیاں، اور یہ اسی وجہ سے ایک غریب سے لے کے آپ نے اکثر ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ ایک آلو اور پیاز بیچنے والا، ایک ٹماٹر بیچنے والا، اس کی خیانتیں، ایک پھل بیچنے والا، اس کی خیانتیں۔ جس قوم کے غریب کا یہ معیار ہو کہ اس کی غربت بھی اس کو خیانت سے نہیں روکتی، وہ 2 نمبری اور خیانت کر کے وہ یہ سمجھتا کہ شاید میں آج 2000-3000 روپے میں نے زیادہ بکری کر لی، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنے بے برکتے پیسے ہیں، اتنے بے برکتے پیسے کہ انہوں نے تیری حلال کی روزی کو بھی حرام کر دیا۔ کیا فائدہ ہو؟ تھوڑی تھوڑی چیز کر کے تم نے 1 کلو بچا لیا، 2 کلو بچا لیا، 3 کلو بچا لیا، اس سے ملا کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ زمین کی اصلاح، اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ کیا، اس کے بعد لوگ اللہ کی اطاعت پر آ گئے، اور اب تم اصلاح کے بعد فساد نہیں کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے جرم پر کہ تم ہر رستوں میں جو بیٹھ جاتے ہو، یہ کام نہ کیا کرو۔ رستوں میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، رستوں میں بیٹھنا، رستوں میں کھڑا ہونا، اس سے منع کیا۔ کس لیے منع کیا؟ کیونکہ گزرنے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم انکار کرتے ہو کہ تمہاری کوئی مجبوری ہے رستے میں کھڑا ہونا، پھر رستے کو رستے کا حق دو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ تمہاری نظریں جھکی ہوں، تمہاری نظروں سے کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا تم رستہ چھوڑ کر سائیڈ پہ کھڑے ہو۔ چوکو چوراہوں کے اندر 10 بندے کھڑے ہو جائیں، 4 بندے کھڑے ہو جائیں، کوئی ضرورت کے تحت کوئی بچی، کوئی بیٹی، کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے، کسی مجبوری کے تحت وہ نکلتی ہے، 10 بندے چوک کے اندر کھڑے ہیں، وہ بیچاری کیا کرے گی؟ شریف عورت کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے گزرنا وہاں سے۔ تو اسی طرح رستوں کو بند کرنے کی صورت یہ بھی ہے، یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یہ جو سودا بیچا جاتا ہے، چلے اگر کچھ ایسا ہے تو اس کا طریقہ کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ فٹ پاتھوں پہ کوئی بنا لیا جائے سسٹم، لیکن سڑکوں پر ہی آدھی سڑکیں، آدھی سے زیادہ سڑکیں تجاوزات کے اندر بند ہوتی ہیں۔ تم راستوں کے اندر نہ بیٹھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا رستوں میں بیٹھنے سے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہو۔ یہ بھتہ وصول کرتے تھے، ڈراتے تھے، مارتے تھے، سامان بھی چھین لیتے تھے۔ اور اگلا جرم ان کا کہ تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو۔ روکنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، طاقت سے روکنا، دوسری صورت ہوتی ہے کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دینا۔ اوے تو ادھر جاتا ہے مسجد میں، کیا کرنے جاتا ہے؟ میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ اور جا، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو تجھے گمراہ کر دیں گے۔ اچھا یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، بس ٹھیک ہے آج کے بعد میں نہیں جاتا۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کر، روکنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک طاقت سے روک لینا، ایک شکوک و شبہات پیدا کر کے روکنا۔ وہ نہیں ان کے بھائی اللہ نے سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے، فہم دی ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ کون کیسی بات کرتا ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے روکنا، یہ بھی اللہ کے رستے سے روکنے کی ایک صورت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی۔ کیوں؟ تمہارے سے پہلے ایک قوم تباہ ہو چکی تھی، اس سے چند لوگ بچے تھے، اور اس کے بچے ہوئے لوگوں سے اللہ نے اتنی اولاد پیدا کی کہ تمہیں زیادہ کر دیا۔ تم قوم سمود کے بعد
تھوڑے سے لوگ بچ گئے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تم دیکھو فسادیوں کا انجام بھی کیسا ہوا۔ بڑے اچھے انداز سے ان کو ایک ایک بات پہ سمجھایا۔ اور سنو، اگر تم میں ایک جماعت ایمان لائی ہے نا تو یہ مت سمجھو کہ ساری قوم کی طرف سے ہی گزارا ہو گیا، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ایمان نہیں لائی۔ لہٰذا اب تم ایمان نہیں لا رہے تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا عذاب، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کے اس واعظ کو سننے کے بعد آگے سے قوم کا رویہ کیا تھا، قوم نے کیا جواب دیا، اس کا انشاءاللہ والعزیز کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔